یعنی انت منی وانا منہ، اے علی تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں. یعنی علی محمد بھی ہے، محمد علی بھی ہے. غور فرمائیے گا، علی محمد بھی ہے اور محمد علی بھی ہے. یہ سارے وہ وقار، وہ قرابتیں، وہ فضائل، وہ قربتیں وہ رکھتا ہے علی رسول کے ساتھ جو رسول اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، حضرت نبی پیغمبر خدا سلمان علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، آصف بن برخیہ اس کا نام تھا. اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. جب جناب سلمان نے کہا نا کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس اس ٹائم میں کون لے کے آئے گا کہ جس ٹائم میں میں پلک جھپک لوں، تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ آپ اے اللہ کے نبی آپ اندر جا کے باہر آئیں گے، میں تخت لے آؤں گا. ایک نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولیں گے، تخت حاضر ہوگا. حضرت سلمان نبی نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے. تو ایک شخص اٹھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا. وہ جن نہیں تھا، وہ انسان تھا. وہ حضرت سلمان نبی علیہ السلام کی امت سے تھا اور وہ ان کی امت کا عالم تھا. اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ، اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، من الکتاب تھا. اور یہاں پر اللہ نے کہا کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جہاں پر الکتاب کا لفظ آتا ہے اس میں صرف قرآن نہیں، اس میں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، صحف ابراہیمی، صحف موسیٰ، صحف عیسیٰ، صحف لوط، صحف یونس، صحف نوح، صحف ابراہیم، صحف آدم علیہ السلام، سارے آسمانی صحیفے، ساری آسمانی کتابیں جمع کرے، اس کو کہا جاتا ہے الکتاب. اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، یعنی تورات کا علم ہے، زبور کا علم ہے، انجیل کا علم ہے، اور سب سے بڑھ کے قرآن کا علم ہے. تو وہ اللہ کے اور رسول کی رسالت پر گواہ ہے. اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کی رسالت پر گواہ کسی کو نہیں بنایا اپنے علاوہ. صرف اللہ رب العزت نے کہا اے حبیب میں گواہ ہوں تیری رسالت پر، اور میرے ساتھ تمام کتابوں پر نظر دوڑائیے، تمام تاریخ کے ورق الٹائیے. آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے پاس وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، سوائے اگر آپ تاریخ کے اوراق الٹائیے، رسول کی حدیثیں الٹائیے، قرآن کے اوراق الٹائیے، تو وہ صرف ایک ہی ہستی نظر آئے گی. وہ برادر اخی رسول اللہ، وہ وزیری و خلیفتی رسول اللہ، حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. امیر کرام، مولا کے فضائل اتنے ہیں کہ میری اوقات نہیں کہ میں بیان کر سکوں، اور نہ کسی کی اوقات ہے کہ وہ سن سکے. دو جملے اگر ہم اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ مولا کے فضائل کے بیان کر لیں، اور دو جملے مولا کے مصائب کے، کیونکہ وقت مختصر ہے، جلدی سے گزر رہا ہوں، تو آپ کو پتہ چل گیا مختصراً کہ جب اللہ نے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ ان کی اطاعت کا حکم ہے جو تمام چیزوں میں رسول جیسے ہیں، سوائے نبوت کے. سوائے نبوت کے وہ رسول جیسے ہیں. ان کا علم، ان کا علم، ان کا علم لدنی، ان کا خواب کا علم، ان کا تعبیر کا علم، ان کا سب کچھ رسول جیسا ہے. ان کی اطاعت بھی ویسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول کی. جیسے اصول دین ہے نا، اصول دین 5 ہے. اللہ کی توحید، پھر اس کے بعد اللہ کی عدالت، پھر اس کے بعد رسول اللہ کی رسالت، پھر اس کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت، اور پھر اس کے بعد قیامت. اگر آپ امامت کو مس کرتے ہیں تو گویا آپ اصول دین پر کاربند ہی نہیں ہیں. اگر آپ رسالت کو مس کرتے ہیں یعنی آپ اللہ کے دین کو نہیں مان رہے، اللہ کے پیغمبر کو نہیں مان رہے. تو جیسے اللہ کے پیغمبر کا انکار کرنا کفر ہے، ایسے ہی ائمہ معصومین علیہ السلام کا انکار کرنا کفر ہے. کیونکہ جو رسول جیسا ہو اس کا انکار کفر تو ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا. اور جو ان کے مقابلے میں آنے والے کو خطائے اجتہادی پر کہتے ہیں، خطائے اجتہادی وہ ہوتی ہے کہ قرآن کی کسی آیت سے اجتہاد کر کے حکم نکال کر اس نے مولا علی کے خلاف جنگ کی ہو.
جس نے مولا علی کے خلاف جنگ کی ہو اس نے قرآن کی کون سی آیت سے استدلال کیا، اجتہاد کیا، آج تک کوئی بھی نہیں بتا سکا کہ فریق مخالف نے آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ قرآن کی کس آیت سے اجتہاد کیا تھا کہ مولا کے خلاف جنگ کی تھی۔ ہم تو مولا کے خلاف پہلے آنے والے، درمیان میں آنے والے اور بعد میں آنے والے مخالفین پر بے شمار لعنت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا 128 حدیثیں ہیں اہل سنت کی کتب کی۔ وقت چونکہ نہیں ہے میں جلدی جلدی اشارہ دے کے گزر رہا ہوں۔ اہل تشیع کے ہاں بہت ساری یہ روایات ملتی ہیں، لیکن اہل سنت کی کتب کی میں آپ کو بتا رہا ہوں 128 احادیث ایسی ہیں جن میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی کے ساتھ یا علی لا یحبک الا طاہر البلاد ولا یبغضک الا خبیث البلاد، اے علی کوئی حلال زادہ تجھ سے دشمنی نہیں رکھ سکتا اور کوئی حرام زادہ تجھ سے محبت نہیں رکھ سکتا۔ ایک روایت سنا رہا ہوں 128 احادیث ہے اہل سنت کی کتب کی، جس میں رسول اللہ نے بجا فرمایا مختلف جگہوں پر فرمایا کہ جو اہل بیت کی ولایت کا منکر ہے وہ حرام زادہ نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت یہ، اور ایک روایت یہ ہے کہ ایک شخص ساری زندگی وہ داڑھی رکھے، وہ صوم و صلات کا پابند ہو، حافظ قرآن ہو، دن رات وہ قیام اللیل کرتا رہے اور مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں آل محمد کا بغض ہے تو خدا اسے الٹے منہ جہنم میں پھینکے گا۔ یہ اہل سنت کی حدیث ہے، ارجم المطالب کی، مولانا عبید اللہ امرتسری دیوبندی ان کی کتاب کی حدیث ہے، اور وہی ان کی کتاب کا نام آیا۔ ایک روایت سناتا ہوں اور پھر ختم کرتا ہوں، آپ کی ذہن کو تمام کرتا ہوں۔ ارجم المطالب میں مولانا عبید اللہ امرتسری فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک ہوا نا بی بی سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے ساتھ، تو جبریل امین اللہ کا پہلے جبریل امین اللہ کا حکم لے کر آئے کہ یا رسول اللہ نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پر پڑھ لیا ہے اور اب حکم دیتا ہے کہ علی اور فاطمہ کا نکاح آپ زمینوں پر پڑھا دیجئے، اور اے اللہ کے رسول اس پوری روئے کائنات کو رب العالمین نے سیدہ پاک کا حق مہر قرار دیا ہے۔ اور مولانا عبید اللہ امرتسری اس حدیث سے آگے اپنی شرح میں اپنا قول لکھتے ہیں۔ مولانا عبید اللہ امرتسری لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر قدم رکھنے والا ہر انسان بی بی سیدہ زہرا کا مکروز ہے۔ اگر وہ زمین پر وہ قدم رکھتا ہے تو وہ سیدہ زہرا پر درود بھیجے گا، اگر جو سیدہ زہرا سے دشمنی رکھتا ہے تو اس ساتھ میں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ اس ناجائز اولاد کے لیے اس زمین پر قدم رکھنا بھی جائز نہیں۔ صلوات پڑھ لیں مومنین کرام، چونکہ وقت مختصر ہے میں آپ کی سہمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ یہی مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب علی کل غالب وسیع رسول خدا جب ظاہری طور پر خلافت ملتی ہے تو بہت سارے لوگ مولا کی مخالفت میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 25 سال تک خلفائے ثلاثہ کا دور گزرا، اس میں کسی نے بھی اس حد تک مخالفت نہیں کی کہ اٹھ کے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت دیکھی، لیکن ایک بات پر مصر تھے کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا تھا کہ اے علی میری امت کو تو نے بچا کے رکھا، میری امت کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ بس اسی قول پر مولا علی نے وعدہ وفا کیا اور وہ جنگ نہیں کی کہ جس سے امت کا خمیازہ بکھر جائے۔ مولا کے مقابلے میں خود لوگ آگے کھڑے ہوتے تھے، مولا ان کو منع کرتے تھے کہ نہ آؤ، لیکن وہ مصر رہے۔ لیکن پھر جب ایک وقت ایسا آیا کوفہ کے اندر ایک کنواں تھا، تو مولا کائنات مولا علی پاک پوری اوپر جا کر اس کنویں کے اندر اپنے چہرے کو نور اس کے اندر رکھ کر اور اس کنویں سے گلے اور شکوے کرتے تھے کہ جس کام کے لیے میں آیا تھا تو لوگ میرے پاس اس کام کے لیے نہیں آتے تھے۔ مولا علی کوفے کے منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، یہ لوگوں مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے میں تمہارے درمیان نہ رہوں، میں زمین کے راستے سے آسمان کے راستوں کو بہتر جانتا ہوں۔
مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول پر کون سی آیت پڑھتے ہوئے، کون سی لگتے ہوئے، کون سی خشکی میں، کون سی تری میں، کون سی چلتے ہوئے، کون سی بیٹھے ہوئے، کون سی مکہ میں، کون سی مدینہ میں نازل ہوئی، میں سب جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو۔ لیکن افسوس کہ مولا سے کسی نے ان کے علم کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ مولا کے پاس آئے تو مسلمان کس لیے آئے؟ یہ پوچھنے کے لیے کہ انڈے کون سے جانور دیتے ہیں اور بچے کون سے جانور دیتے ہیں۔ یہ مولا سے سوال، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ مولا کی مظلومیت اس حد تک ہے کہ مولا کا علم یہ تھا کہ مولا کوفے کے منبر پر بیٹھ کے فرماتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ کوئی شخصیت اس پوری دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس نے منبر پر سلونی کا دعویٰ کیا ہو اور مرتے وقت فزت برب الکعبہ کا دعویٰ کیا ہو۔ جب ابن ملجم مرادی ملعون نے وار کیا، مولا نے پہلے اس کو بتا دیا تھا، اس کو ایک دفعہ کہا کہ اے ابن ملجم مرادی، تو ایک دن میرے اوپر تلوار سیدھی کر لے گا۔ تو اس نے فوراً سے اپنی تلوار نکالی اور اپنی گردن پہ رکھ دی کہ اے امیر المومنین، مجھے حکم دیجئے میں اپنی گردن کاٹ دوں تاکہ میرے اوپر ایسی نوبت نہ آئے کہ میں علی پر اپنی تلوار نکال دوں۔ تو مولا مسکرائے، انہوں نے کہا کہ میرے حبیب رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اے علی، پہلی امتوں میں سب سے شقی اور بدبخت شخص وہ تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوچے کاٹی تھی، اور میری امت کا سب سے شقی اور بدبخت وہ ہے کہ جو اے علی تیری داڑھی کو تیرے سر کے خون سے رنگ دے گا۔ اور وہی ابن ملجم ملعون مرادی جب صبح کی نماز کے وقت وہ جب کوفہ آیا نا، تو وہاں پر ایک عورت تھی قطامہ، وہ قطامہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اور اس قطامہ مختصراً یہ کہ اس قطامہ نے کہا کہ میں تجھ سے شادی تب کروں گی کہ تو علی کو قتل کرے گا۔ وہ مولا علی کی دشمن کیوں بنی؟ کیونکہ جنگ صفین میں اس کے دو بھائی مولا علی کی رقابت میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بھائی حق کو پہنچ کے شہید ہو گئے، مولا کی رقابت میں لڑے، لیکن بہن جو تھی گمراہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ علی نے میرے بھائیوں کو قتل کروایا ہے، میں علی سے بدلہ لوں گی۔ بس اس نے ابن ملجم کو کہا کہ تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بس علی کو قتل کر دے۔ ابن ملجم مرادی نے 1000 دینار کی کوفے سے تلوار خریدی اور 1000 درہم کا اس نے زہر خریدا۔ اتنا سخت زہر تھا کہ وہ ایک قطرہ 10 آدمیوں کو مارنے کے لیے کافی تھا۔ 1 مہینہ اس میں تلوار اس نے بھگو کے رکھی۔ مومنین کرام، وہ آپ منظر ذرا اس کو امیجن کریں اپنے ذہن میں کہ جب کوفہ کی مسجد میں وہ آ کے چھپ کے بیٹھ گیا ابن ملجم ملعون، اور مولا علی پاک مولا کائنات جب گھر سے نکلتے ہیں تو جو بطخیں ہیں، بطخیں ان کا گھیراؤ کر دیتی ہیں، ان کی ابا کو اپنی چونچوں سے پکڑتی ہیں، گویا مولا سے کہہ رہی ہیں کہ مولا مسجد میں نہ جائیے، آپ کا ملعون قاتل آپ کی ٹو میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کی داد لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ علی جاتے ہیں مسجد میں، علی مسجد میں جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ جو ہی علی نماز شروع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، وہ ملعون اٹھتا ہے اور ایک زور کا وار کرتا ہے، اور وہ مولا کائنات کے سر پہ اس قدر زور کا وار کرتا ہے کہ مولا نیچے ایسے گر جاتے ہیں، اور وہ جائے نماز، وہ مسجد خون و خون ہو جاتی ہے۔ امام حسن کی طرف اشارہ کرتے ہیں، حسن لوگوں کو نماز مکمل کرواؤ۔ امام حسن نماز مکمل کرواتے ہیں، اور پھر وہ اپنا امامہ کھولتے ہیں، مولا کے سر انور پر لپیٹتے ہیں اور اپنی گود میں رکھتے ہیں، اور پھر مولا حسن سے مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ اے حسن، میرے قاتل کو ایک ہی ضرب لگانا، اگر یہ مر جائے فبہا، اگر بچ جائے تو اس کو معاف کر دینا۔ ارے وہ علی جو اپنی شہادت کی جگہ پر بھی عدل کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا، قصاص کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا، مساوات کو ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا، وہ علی، میرا مظلوم علی۔ جب امام حسن گود میں سر لیتے ہیں نا، تو مولا فرماتے ہیں اوصیکم بہا، اے میرے حسن و حسین، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں۔ میرے بعد مولا نے زیادہ زور کسی پہ نہیں دیا، مولا نے ایک بات پہ زور دیا، میرے بعد یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال کرنا۔ کوفہ کے سارے یتیم دروازے پہ آ کے پوچھیں گے ہمارے بابا علی کہاں ہے؟ جب طبیب نے کہا نا کہ علی کا زہر جو ہے، علی سے زہر کا اثر دودھ کے ذریعے کم ہو سکتا ہے، تو عزاداروں، کوفے کی ساری گلی ان یتیم بچوں سے بری ہوئی تھی جو اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لے کر آئے تھے کہ ہمارے بابا جان جو ہمیں کھانا کھلاتے تھے، ہمیں دودھ پلاتے تھے، ہمیں گھر میں راشن لا کر دیتے تھے، وہ علی ان کو آج دودھ کی ضرورت ہے، یہ میرا دودھ لے جائیے۔ دوسرا بچہ کہتا ہے یہ میرا دودھ لے جائیے، اور مولا نے انہی یتیموں کے بارے میں کہا اے میرے حسن، اے میرے
میرے حسین ان یتیموں کا خیال کرنا، کیونکہ جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں اور جنگ جمل میں بہت سارے جو مسلمان دونوں طرف سے شہید ہو چکے تھے، کچھ مارے گئے تھے، ان کے بچے یتیم ہو چکے تھے، سب کے یتیموں کی کفالت مولا علی پاک کر رہے تھے۔ انہی یتیموں، جب وہ مولا علی پاک کے دروازے کے باہر آپ اس وقت وہ آیت اللہ شیخ مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ اس چیز کا امیجن کریں، اس چیز کا احساس کریں کہ مولا علی کے گھر کے دروازے کے باہر کتنی لوگوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ وہ افسوس کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن مومنین کرام وہ کوئی مومنین نہیں تھے، وہ افسوس کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ کوفہ اور بصرہ کے وہ یتیم تھے کہ جن کی کفالت مولا علی پاک کر رہے تھے۔ اور وہ مولا کائنات، وہ جب آخری بستر شہادت پر جب آخری سانسیں لے رہے ہیں تو دنیا کی واحد وہ ہستی ہے، نہ کسی نبی نے وہ کہا، نہ کسی ولی نے وہ کہا، جو مولا کائنات نے بستر شہادت پر کہا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین۔ صلوات بر محمد۔